अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़त के अंदर एक होता है शुदनी छोड़ना, और शुदनी छोड़ने का मुहावरा उस वक्त आम हुआ जब इस मुल्क के ऊपर क्लैंप डाउन कर लिया मुशर्रफ ने आके। हम उस वक्त जो थे वो ट्रांजिशन में थे, यानी कि रिपोर्टिंग भी कर रहे थे, साथ में पेज के इंचार्ज यानी एडिटर और रिपोर्टर दोनों का रोल हमें अदारा हमसे ले रहा था। मतलब ज़ाहिर है आम इवेंट्स पे तो नहीं जाते थे, लेकिन जो ख़ास इवेंट होते थे उनके ऊपर, जहाँ पे मतलब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, इस लेवल के ऊपर, और ख़ास तौर पे जब वो पब्लिक गैदरिंग या ट्रेडर से ख़िताब कर रहे हों, बल्कि जब वो पॉलिसी मेकिंग स्पीच दे रहे हों, मतलब बैंकर एसोसिएशन का एक फंक्शन है और उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, साफ़ सुथरा काम है पीसी क्रिस्टल बॉल के अंदर, तो वो हाँ चीफ एडिटर साहब कहते थे यार आप खुद ही चले जाइएगा, ज़रा सेंसिटिव बातें होंगी। लम्स के अंदर जनाब है और स्टेट बैंक के गवर्नर तशरीफ़ ला रहे हैं, और उसके अंदर जनाब प्रजेंटेशन भी ज़रा अखबार चाहता है ना ठीक हो, तो तुहानू पता है हुण आके बुढ़ापे में ज़रा मट्ठा होया वा, वरना कपड़े शपड़े ठीक होंगे सन। तो चीफ एडिटर साहब की ख्वाहिश का इजहार हो जाना, यार उन्होंने मुझे भी बुलाया है तो रिपोर्टर की भी ड्यूटी लगा देना, लेकिन आप खुद भी चले जाना, ठीक है। अपने मरहूम आरिफ निज़ामी साहब का ये होता था तो हम चले जाते थे। ये वो वाला दौर था। तो उस वक्त जो था वो एक लफ्ज़ जो था वो टमकीरी शुदनी होता था, ठीक। क्यों? क्लैंप डाउन हो चुका था मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर। उस क्लैंप डाउन के नतीजे के अंदर इंफॉर्मेशन का फ़्लो एकदम रुक गया था, और जर्नलिज्म तो चलता ही इंफॉर्मेशन के ऊपर है। तो इंफॉर्मेशन का जो फ़्लो रुका था, उसके बाद फिर हमने क्या करना, हमने एक गलत खबर दे दी, ठीक है। हाँ, गलत खबर छापनी। अगले दिन जनाब ISPR की सरपरस्ती के अंदर मुकामी दफ्तर जो होता था, वहाँ से जनाब एड्डा लम्मा डिनाइल आ जाना, ठीक है। उस डिनाइल के अंदर 10 खबरें और होनी जिसकी लीड होनी खबर की ना। तो अब चूंकि वो सरकारी तौर पे डिनाइल आया होता था, ज़ाहिर एक कॉलम खबर छपी है तो डिनाइल भी एक कॉलम ही छपेगा कि जनाब उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ये खबर जो है ये बकवास वाहियात झूठ है, ठीक है, वो हमने छाप दिया। लेकिन जो ये बाकी 10 खबर आई हैं ना, अगले 10 दिनों ना तो नंग गए, ठीक है। उनमें से एक लाइन उठानी और उस लाइन के ऊपर पूरी खबर जो है वो घड़नी, और घड़ के कहना कि जनाब उसके बाद ISPR का ये कहना है। अब मतलब ISPR डायरेक्ट ना भेजे तो उस महकमे के जरिए उस महकमे के पैड के ऊपर भेज देता था। फिर उन्होंने पिटना कि ए खबर कितों आई, हमने कहना जी जराए ने बताई, हालांकि तो लिखी हुई पई आती थी। ये बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब कि मुझे, और इसको मैंने इस वक्त रेप्लिकेट किया। रेप्लिकेट ऐसे किया मैंने कि मैंने एक साहब को फ़ोन किया, और फ़ोन जो है फ़ोन करने के बाद मैंने उनसे जो नतीजा अख़ज़ किया, उन्होंने ये बात मुझे नहीं बताई, लेकिन उनकी बातों से मैंने जो नतीजा अख़ज़ किया कि लाहौर में कोई आला रिटायर्ड साहब हैं और वो जाके मियाँ साहब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। और वो रिटायर्ड साहब जो हैं वो ज़ाहिर है कि इमरान खान के बहुत करीब हैं, उनकी फैमिली इमरान खान साहब के आशिकीन में शामिल है, और टॉप ऑफ द लाइन रिटायर्ड साहब है। मेरा मतलब वो छोटे लेवल नहीं, ठीक। मतलब फलूक लगता तो सिपा सलार भी हो सकते थे, ठीक है, नहीं लगा तो ठीक, उस लेवल से रिटायर होकर घर चले गए। तो वो रिटायर साहब जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और मुलाकात की कोशिशें करते पाए जा रहे हैं, और पार्टी ने हमें बताया कि मियाँ साहब जो हैं वो अवॉइड कर रहे हैं, और बहाना ये है कि मैं तो इस वक्त सियासी मामलात के अंदर मसरूफ़ हूँ। ज़ाहिर है वो रिटायर साहब जो थे वो किसी एजेंडे पे गए हुए थे, तो उन्होंने वो मुलाकात करके आनी थी, तो लिहाजा हमने शुदनी छोड़ी या छुड़वाई किसी से कि जनाब वो जो हैं वो रिटायर साहब जो हैं वो वहाँ पे मुलाकात करते हुए पाए गए हैं। उसके बाद फिर करेक्ट ख़बरें आना शुरू हो गई। लाहौर के, वो नाम तो पता चल गया लेकिन मैं कह के मरना, वो जनाब जब ये फ़ाइल हुआ है केस, अपना फाइनेंशियल टाइम्स की जब ख़बर आई है, तो उसके बाद इमरान खान साहब को पता चल गया कि अब जनाब ये भी केस आना है। तो उन्होंने उन साहब को कहा कि जाके नवाज शरीफ साहब से कहें कि मैं इलेक्शन डिमांड नहीं करता, और इलेक्शन डिमांड जो है वो मैं नहीं करता, आप इसको अगले फरवरी की बजाय मार्च में करवा लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है।
لیکن یہ جو فورن فنڈنگ کا، پروہیبٹڈ فنڈنگ کا، ممنوعہ فنڈنگ کا جو کیس ہے، جو یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ہندوؤں سے اسلام کی خدمت کے لیے لی گئی تھی، ٹھیک ہے نا، جہاد پہ نکلی ہوئی ہے نا پی ٹی آئی، تو اسلام کی خدمت کر رہی، اسلام کی خدمت کے لیے لی گئی تھی، یہ والا کیس آپ پرسو نہ کریں، یعنی کہ مجھے وہ نہ کریں۔ بنیادی طور پہ مسئلہ کیا ہے نا، جب جھوٹا، مطلب دیکھیے اس کا جو مورل ہے وہ تو اس کے فینس قبول کر چکے ہوئے ہیں نا، جو سودا بیچتے تھے کہ بندہ ایماندار ہے، تو یہ آپ نے ایمانداری والا بیانیہ اس کے ہاتھ سے چھین لیا، تو پھر تو اس کے عبادت گزاروں کو، اس کے عابدوں کو، اس کے ساتھ جڑے رہنے کا آخری جواز بھی ختم ہو جائے گا نا۔ ہر برائی تو اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو وہ پھر یہ جو نمل کے نام سے یہ جو ڈھکوسلے کھول رکھے ہیں اس نے، شوکت خانم ہسپتال کے نام سے، یہ سارے جو اس نے ڈھکوسلے کھول رکھے ہیں، پھر ان کے ذریعے کمائی کہاں سے ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو مطلب کہ باہر سے پھر پیسے لانے کے جواز دینے پڑیں گے نا۔ اب تو یہ نا خیرات آئی ہے، تو خیرات کہاں گئی؟ مینوں کی پتا کتنے گئی؟ وہ ماما تیرے چیک دے نال نکلی ہے تو کتنے رکھی سی، کتنے خرچ کیتی سی؟ وہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، تیرے سگنیچر سے چیک سے نکلی تھی، تو اس کو نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر قوم یوتھ جو ہے نا وہ دھمال ڈال ڈال کے جناب وہ آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ دیکھیں خان کتنا معصوم آدمی ہے، دیکھیں وہ کتنا مصروف آدمی ہے، اسے پتہ ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں پیسے کہاں گئے، اسے کیا پتا، وہ تو ایک بیٹ بیچ دے تو کروڑوں روپیہ کما لیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہاں، تو خان کو پتہ نہیں ہوتا پیسے کہاں گئے۔ میں اگلا ہوں فکرہ روکن دیا ہاں سمجھ گیا نا، خان کو کچھ ہی نہیں پتا ہوتا کون کدھر گیا تھا کدھر۔ اچھا، تو وہ جناب یہ خبر جو تھی یہ شدنی چھوڑ کے ہم نے کلیکٹ کر لی، ہم نے اس کے اوپر ولاگ کر دیا اس کے، لیکن جب ہم ولاگ کر کے باہر نکلے تو پتہ چلا کہ استاد مکرم جناب عبداللہ طارق سہیل صاحب ان کا ولاگ اپلوڈ ہو چکا ہے، ہمارا ابھی 2-4 گھنٹے بعد اپلوڈ ہونا تھا۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب اس طرح کا کریڈیبل بندہ جو ہے وہ میرے منہ سے خبر نکلنے سے پہلے اس کی تصدیق کر دے، تو خیر ہم نے بڑے پھر کانفیڈنس کے ساتھ وہ ولاگ چڑھایا، 2-3 ولاگ پچھلے آپ چیک کر لیں تو وہاں پہ آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ پھر چونکہ عبداللہ طارق سہیل صاحب کالم بھی لکھتے ہیں اور میں ان کے مطلب کہ مسلسل اصرار کے باوجود اس بات کے اوپر کانے ہوں کہ پیسے لے کے لکھنا ہے ورنہ نہیں لکھنا، ورنہ لکھنے کے لیے تو بہت زیادہ آئی ایس پی آر نے پیدا کر دیا نا نسل یوتھ، بلکہ ان کو 5-5 لاکھ روپے کے اوپر یہ جتنی بھی ویب سائٹیں کھلوائی گئیں اسلام آباد سے، وہ این او سی دینے کا بنیادی یہی پیرامیٹر رکھا گیا نا کہ یہ ہمارے بچے اکوموڈیٹ کریں، تو وہ پھر بچے اکوموڈیٹ ہوئے ان ویب سائٹس کے اندر۔ اب نام لیں تو وہاں پہ کام کرنے والے دوست جو ہے نا وہ کہتے دیکھے تو سانو بھی رگڑ گئے ہو، تو 5 ایک ویب سائٹ تھیں بڑے بڑے، ہم نے دوست ملکوں کے اس کے اندر پیسے لگوائے ایکسپٹ ایران، باقی سب کے ہم نے پیسے لگوائے کہ ہم ساڑھی نسل کا بیڑا گرک کرو نا جی ذرا، تو ان کو این او سی یا کلیئرنس جو ملنی تھی وہ پھر ہم نے دلوانی تھی، تو وہ پھر ہم نے دلوائی۔ تو خیر وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جو ہے وہ ان میں سے 1-2 نے ہمیں بھی کہا کہ یار اگر آپ اسلام آباد آ سکتے ہیں تو ہم آپ کو رکھ سکتے ہیں۔ میں کہا تسی مینوں گل کرن ڈے ہو، اس تو بعد دیکھنا تہاڈا کی حشر ہونا ہے۔ پھر دوبارہ نہیں فون آیا۔ وہ جو شفیق ہے نا وہ اتنا خوفناک دائرہ لگا کے گیا ہوا ہے، گالیاں بکتا ہے ویسے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ سنا ہے میں نے، جنہوں نے اس کی گالیاں سنی ہیں وہ بتاتے ہیں پھر ہمیں رو رو کہ یار انہیں اجے بھی گال کٹی کہ بھی گال کٹی، تو خیر وہ ہمارے نام کے اوپر دائرہ لگا گیا ہوا ہے، یار تو ترقی کر گیا یار بس کر دے اب، ٹھیک ہے۔ تو لیکن نہیں، وہ مطلب کہ چونکہ اچھے ظرف کے لوگ ہوں، اچھی تربیت کے لوگ ہوں، اچھے خاندانی پس منظر کے لوگ ہوں تو وہ اچھا بیہیو کرتے ہیں، ادروائز پھر یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے۔ تو خیر وہ خبر جو تھی، عبداللہ طارق سہیل صاحب نے ولاگ کر دیا، اس کے بعد انہوں نے کالم لکھ دیا، ہم مطمئن ہو گئے کہ ہمارا تیر نشانے پہ لگ گیا، ٹھیک ہے، اندھیرے میں تیر چلایا تھا جا کے نشانے لگ گیا۔ آج صبح جناب حامد میر صاحب نے عبداللہ طارق سہیل صاحب کا جو کالم تھا اس کو ٹویٹ کر دی۔ اب حامد میر صاحب جو ہیں ان کے پاس کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں میرے سے تو کوئی 1,00,000 گنا زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے، کیونکہ وہ تمام متعلقہ کوارٹر تک رابطے میں رہتے ہیں، وہ ان کا پروگرام نشر ہونے دیں یا نہ نشر ہونے دیں لیکن رابطے میں رہتے ہیں ان کے،
خبر لینی ہوتی ہے نا یار. تو جب اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت ہوئی جناب حامد خان صاحب، احمد میر صاحب کی طرف سے، تو میں نے کہا کہ لے بھائی ہے تو بہت ہی تو واقعی 16 آنے سے کا بند خبر ہے. پاؤ وہ کیا آتا 16 آنے پاؤ رتی جو ہے وہ خبر ہے بھائی. یہ تو واقعی کنفرم ہو گیا کہ ہمارا جو بندہ جس سے ہم نے اس دن بات کی تھی وہ اتھینٹک بات کر رہا تھا. تو نتیجہ کیا نکلا، کنکلوڈ کیا نکلا کہ عمران خان صاحب نے ایک وچولے کے ذریعے، ایک مڈل مین کے ذریعے یہ آفر بھجوائی ہے کہ میں اپنے تمام مطالبات واپس لیتا ہوں بشرطیہ کہ آپ میرے خلاف فوراً فنڈڈ یا ممنوعہ فنڈنگ کا کیس جو ہے اس کو پریس کرنا بند کر دیں. جیسے آپ کہیں گے ویسے کر لیں گے، جب الیکشن آپ کروانا چاہیں گے کروا لیں گے. جبکہ عمل اس کے برعکس کیا ہو رہا ہے، یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ ادھر سے روانہ کرتا ہے پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو معافی مانگنے کے لیے، ادھر سے کنٹینر پہ کھڑا ہو کے میر جعفر، میر صادق اور نیوٹرل انکل اور نیوٹرل ابو کتنے میں بکے ہو، میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، ادھر سے یہ والا وہ کرنا شروع کر دیتا. یہ بالکل ویسے ہی ہے. جیسے ہی یہ پارٹی جو ہے یہ مل کے واپس آ گئی، واپسی کا اذن کر لیا اس پارٹی نے، ادھر سے اس نے شروع کر دیا اور کہا کہ جناب جو 9 سیٹیں خالی ہوئی ہیں میں 9 کی 9 سیٹوں کے اوپر انتخاب لڑوں گا. میں نے عمران خان صاحب کے ایک عاشق سے پوچھا کہ اس میں حکمت کیا؟ انہوں نے کہا بہت بڑا چھکا مارا ہے خان. تو میں نے کہا کیسے، ذرا مجھے بھی سمجھائیں. انہوں نے کہا جی وہ 9 سیٹوں پہ الیکشن لڑیں گے، جیتیں گے. اچھا ٹھیک ہے جیتیں گے. اچھا میں نے کہا پھر؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد وہ حلف نہیں اٹھائیں گے. یوں 9 سیٹیں جو ہیں اسمبلی میں کم ہو جائیں گی. میں کہتے تسی 124 سیٹاں جو استعفیٰ جمع کروائے سن تے اسمبلی میں نہیں جا رہے، وہ کرنے کے بعد کیا کیا تم؟ ٹھیک ہے نا، مطلب اس کا کیا بھار لے لیا حکومت نے یا اپوزیشن نے. اب یہ ساری وہ سیٹیں ہیں جن کے اندر 400 ووٹ سے لے کے 2000 ووٹ 4000 ووٹ تک کا مارجن ہے، یعنی بڑے نیرو مارجن سے حضرت نے آر ٹی ایس بند کر کے وہ جتوایا ہے. ٹھیک ہے سمجھ گیا نا. قاسم سوری جیسے الیکشن ہیں یہ، تو ان کے اندر خطرے کی زیادہ بات ہے. چن کے انہوں نے وہ والے حلقے اٹھائے ہیں جہاں سے بڑے تھن مارجن کے ساتھ جو ہے. اور میں نے کہا اگر ان دا مین وائل مزید 8 سیٹوں کے آ جاتے ہیں، استعفے کی قبولیت آ جاتی ہے، تو انہوں نے کہا آپ دیکھتے جائیے گا. اچھا یہی تماشا تھا تو ساتھ میں یہ بھی خبر کل آ گئی کہ یہ جو شیڈول ہے ان 9 سیٹوں کا اس کو چیلنج کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، یا ہاں اسلام آباد نہیں میرا خیال سپریم کورٹ کے اندر یا اسلام آباد ہائی کورٹ کہیں چیلنج کر دیا ہے عدالت کے اندر کہ جناب یہ الیکشن مت کروائے جائیں. یار آپ چلاکیاں چیک کریں کہ ادھر سے جناب اپنے ورکر کے ہاتھ میں ایک لاٹو تھماتے ہیں کہ اس کو گھماتے جانا ہے، اور ادھر دوسری حرکت کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر یاد کیجیے ہمارا وہ خیال، وہ عرض لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا بعین ہی اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو جو اس وقت پی ٹی آئی دوسروں پہ الزام لگاتے ہوئے پائی جا رہی ہے وہ جرم اس وقت کر رہی ہے. اب سوچتے جائیں جو الزام وہ لگا رہی ہے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.